لے کر تھا کہ ہماری بچیاں شاید یہ بھول چکی ہیں کہ حیا کیا ہے اور ایک فیمیل کو کیسے کیری کرنا ہے اپنے آپ کو. آپ نے کچھ واقعات بھی ایسے بتائے, جنرل واقعات, اور اسی طرح آپ نے پھر ڈسکس کیا کہ پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس میں کتنا گیپ آ چکا ہے. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ان پرابلمس کو ہم دوبارہ ٹیبل پہ رکھیں اور اس کے بعد سلوشن پہ آئیں. تو میں آپ سے سننا چاہوں گا کہ آپ کیسے دیکھ رہی ہیں جنریشنل جو کرائسس چل رہا ہے اس کو. اگر ہم ابتدائی طور پہ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ تعلیم کے حوالے سے اگر ہم تعلیمی اداروں کی بات کریں تو اس حوالے سے کہ ہم جنریشنز کو ہارمونائز کریں گے تو بات آگے بڑھے گی. اچھا, اب یہ ہے کہ ایلڈر جنریشنز ینگر جنریشن سے کیسے مطابقت رکھیں گی اور کیسے وہ ان کا کمفرٹ لیول ایک آئے گا. لیکن اس سے بھی پہلے میں سمجھتی ہوں ایک پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ کیا وہ اساتذہ جو کہ تعلیم دے رہے ہیں کیا خود بھی ان کا قبلہ و کعبہ ان کا ویلیو سسٹم درست ہے یا نہیں. کہ ہمیں سب سے پہلے اساتذہ کی تربیت کرنی ہوگی. اور مجھے بھی بڑی اس چیز سے دلچسپی ہوتی ہے کہ اگر میں فیکلٹی کے ساتھ بیٹھوں اور فیکلٹی کو کچھ ہم کی پوائنٹس بتائے جائیں, اور ظاہر ہے اٹس ناٹ این آن آف بٹن, اٹس اے گریجول پروسیس. تو سب سے پہلا تو یہ اسٹیپ ہوگا کہ ہم اساتذہ کے ساتھ تھوڑے ہم کچھ اس طرح کی ریلیشن شپ پہلے اسٹیپ میں ہماری ہو کہ وہ ہمارے ساتھ ہم سے ڈرے بھی نہیں کہ جب ہم ان کو کچھ بات بتانا چاہتے ہیں دین کی اور ہمارے ساتھ وہ ایزی ہوں اور سمجھیں کہ یہ لوگ ہماری کچھ بہتری کی ہی بات کرنا چاہتے ہیں. اگر تو ایسا ہوگا, کیونکہ جو جن بھی شعبہ جات میں پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر میں جہاں بھی ہمیں لوگ نظر آ رہے ہیں, اب ہم اس وقت اساتذہ کی بات کریں, یہ اسی معاشرے کے افراد ہیں. اب اگر دیکھا جائے کہ کتنے پرسنٹ وہ لوگ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں ویلیو سسٹم کو قرآن اور سنہ کے حساب سے, یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. اور مجھے لگتا ہے پہلا اسٹیپ یہی ہوگا, اور ہم لوگوں کو بھی اس کے لیے کچھ پلان کریں کہ ہم ٹیچرز کو اس نہج پہ لے کے آئیں. جب ان کے دل اگر ہم نرم کر سکیں گے تو پھر وہ ہمارے لیے مفید بھی ثابت ہوں گے, اور پھر وہ اسٹوڈنٹس کو بھی صحیح ایک کوئی راستہ دکھا سکیں گے. ورنہ یہی میرے خیال میں پہلے بھی جب میں ایک پوڈ کاسٹ میں آئی تھی اور آپ نے ایک مثال دی تھی کہ ایک باحجاب لڑکی تھی اور اس کو کافی ایشوز ہوئے اور غلط قسم کی لینگویج جو جوکس ہو رہے تھے, تو وہ جب اپنے ٹیچر کے پاس گئی تو ٹیچر نے کہا کہ ٹھیک ہے آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی, کچھ اس طرح سے یہ تو چلتا ہے, یہ تو چلتا کوئی ہے, بات نہیں, یو ہیو ٹو بیئر اٹ. تو یہ چیز اس وقت میرے ابھی دماغ میں آئی کہ, اور ویسے بھی جو میں نے آپ کو اپنی وہ ایک تجربہ بتایا, تو اس بات کو میں کافی میرے جو سرکل میں ایجوکیشنسٹ طبقہ آتا ہے, ڈفرینٹ ادارے آتے ہیں, میں ان لوگوں کو کہتی ہوں کہ میں حاضر ہوں اور میں ٹیم بھی بنا دوں گی, اور وائی سی کی بھی میں بات کرتی ہوں, اور میں کہتی ہوں ہم ٹیم بنا کے ایک ٹائم ٹیبل بنا دیں گے, آپ ٹیچرس ٹریننگ کی طرف پہلے جائیں اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی آپ ٹاکس ارینج کریں. بہت اچھا, آپ نے شروع میں ہی ایک جو ہے نا وہ بیس بنا دی پورے ہمارے ماشاءاللہ پروگرام کی, کہ ٹیچر سے ہی اگر بات شروع کی جائے کہ ٹیچرز اگر الائنڈ ہے نا انسٹیٹیوٹس کے ساتھ اس بارے میں کہ کریکٹر بلڈنگ, ایتھیکل بلڈنگ, اور اپنے آپ کو بھی اس حوالے سے بلڈ کریں کہ وہ ایک اچھے رول ماڈلز بن کے سامنے آئیں. میں تو میم جہاں گیا ہوں جتنے بھی انسٹیٹیوٹس کے تربیہ ہیڈ یا کریکٹر بلڈنگ سوسائٹیز کے ہیڈ جو ٹیچرز ہیں, انہوں نے مجھے یہی ہمیشہ کہا ہے, جب بھی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ میں کس ٹاپک پہ بات کروں آپ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, وہ کہتے ہیں جی آپ نے انہیں بیسک ایتھکس پہ بات کریں. اسلام تو چلیں وہ کہتے ہیں بہت آگے کی چیز ہے, آپ بیسک ایتھکس سکھائیں انہیں. تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ کیا اتنا لاسٹ ہو چکے ہیں ایتھکس کہ مجھے ہر جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سر ان پہ نا بیسک ایتھکس پہ بات کریں. اور جب میں ان سے پوچھتا ہوں بیسک ایتھکس چلیں مجھے موٹے موٹے میں بات کر لوں گا, لیکن اسپیسیفکلی وٹ ڈو یو مین بائی اٹ, کہتے ہیں کہ سر سب سے پہلی تو بات آپ ان کو یہ بتائیے نا کہ مرد اور عورت جو ہے وہ آپس میں بات چیت کیسے کریں, انٹریکشن کیسے کریں, اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دونوں کو ایک بیچ میں سیگریگیشن کا جو کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھائیں, اور تھوڑا یہ سمجھائیں کہ بڑے کی رسپیکٹ اور بڑے سے کیسے بات کرنی ہے. پھر ظاہر ہے کہ پرابلمس کو کس طرح مینیج کرنا ہے, اور ایتھیکل رویہ کیا ہونا چاہیے ایک چیز کو لے کے, فیڈ بیک لینا. تو یہ ساری چیزیں جب میں سنتا ہوں مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ بچے, اس کا مطلب کہ جو اسکول کالجز ہیں ان سے ٹریننگ نہیں لے کے آ رہے, جو اتنی خرابی یونیورسٹیز میں دیکھنے کو مل رہی. اس پہ آپ کی کیا ایک وہ ہے اوور ویو, آپ کا کیا ہے؟ ماں پہلی درس کا ہے جی, وہ تو بات ہے نا, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اس کے بعد اساتذہ ہوتے ہیں.
اب بالکل ارلی لرننگ جہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، ہوں، یعنی میں سمجھتی ہوں کنڈر گارڈن سے بھی پہلے کے جو اسٹیجز ہیں اور اس کے بعد کے اسٹیجز، تو بچے کا آدھا دن تو اسکول میں ہی گزرنا ہے نا. ہوں، 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 تو ٹیچرز کا کیا رویہ ہے اور ان کی درسگاہ میں اسکولوں میں کیا ماحول ہے، کون سی صحبتیں ہیں، کون سے فرینڈز بن رہے ہیں، تو وہیں سے ہی بنیاد تو اصل میں بہت پہلے پڑ چکی ہے. جی، تو میں کیا بات کروں کہ جو نظام تعلیم ہے اس کے اوپر کبھی توجہ ہی نہیں ہوئی پاکستان بننے کے بعد. صحیح، وہ اب تو اسلامک اسکولس پھر بھی آ گئے ہیں، جی، اور کچھ ایک بلیسنگ ہے بہت جی، زیادہ جی، جی، کہ جو پیرنٹس اس بات کو الحمدللہ اپنے مقصد حیات کو سمجھ چکے ہیں، تو وہ بھی چاہتے ہیں اپنی آئندہ نسلوں کو اس راستے پر لے کے آئیں، تو ان کا کام آسان ہو گیا. صحیح، تو لیکن اس طرح کا 30 ایئرس پہلے ایسا لاہور میں، ایسے ہی، پاکستان میں کچھ بھی نہیں تھا. تو جو کام تھا پیرنٹس کا، تو بات یہ ہے کہ وہ اتنا کچھ وہاں پہ ٹیمپٹیشنز اور بچے سیکھتے ہیں، اور پھر جیسے ہائی اسکول میں آتے ہیں جی، اور لڑکے لڑکیوں کے سارے ہارمونز ڈیولپمنٹ جی، اور ڈفرینٹ سائیکولوجیکل اپسیٹس اور بہت ساری چینجز، اینڈ دے آر کنفیوز، دے ہیو موڈ سوئنگس. ان کو کوئی مل نہیں رہا کہ کوئی ایسا فگر جس سے وہ اپنی پرابلمس بھی، اگر وہ کسی مشکل میں بھی پھنس گئے ہیں یا دے آر انیبل ٹو ڈیسائڈ کہ اگر کوئی ٹیمپٹیشن ہے تو ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. تو میرے خیال ہے یہ ایک بہت بڑا کام ہے کرنے کا، کریکولم اینڈ ٹیچرس ٹریننگ، اور میرے خیال میں اس کو ایک پورا فریم ورک بنا کے ہم کو اس کو کرنا چاہیے. کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں کچھ یعنی ہمیں ایسا تو میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں 30-40% بھی لائک مائنڈیڈ لوگ ملیں گے، یا لائک مائنڈیڈ نہیں بھی ہیں، یا ان کے دل کی جو زمین ہے وہ نرم ہوگی اور وہ ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہوں گے. مکمل اندھیرا تو نہیں ہے. بالکل ایسے، تو آئی تھنک ان چیزوں کے اوپر جاننے کی بات. بالکل آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو اسکولز ہیں شاید ان کی توجہ اس طرف سے ہٹ چکی ہے، ایتھیکل گرومنگ یا کریکٹر بلڈنگ. دوسرا یہ کچھ جنریشن بھی آؤٹ آف کنٹرول ہے، جین زی، جین الفا، تھوڑی سی بے قابو جنریشن ہے. ٹیلنٹ ان میں بہت زیادہ ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، کوالٹیز بھی ہیں، لیکن کچھ ایسی باتیں جب سننے کو ملتی ہیں نا تو بہت افسوس ہوتا ہے. جیسے آپ نے بھی اس طرف ہنٹ دیا لاسٹ میٹنگ میں ہمارے کہ ایک تو جو ٹیمپٹیشنس کی بات آپ نے کی، تو مطلب ایوری ادر پرسن ان دا یونیورسٹی، میں تو اکثر ان کو ٹاک دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ دیکھو یار، تم لوگوں کی شادیاں جب ہونی ہیں 27-28 سال میں یا 30 سال میں، مطلب جو ایوریج ایج چل رہی ہے وہ 27-28 اس طرح سے ہے ہماری سوسائٹی میں. تو تم لوگ جب میرج جیسے زبردست انسٹیٹیوٹ میں انٹر ہوگے، جو کہ ایک بہت ہی ویژنری انسٹیٹیوٹ ہے فرام این اسلامک پوائنٹ آف ویو، تو یو گائز ول ہیو اے کمپلیٹ سائیکولوجیکل بیگیج وین یو انٹر اٹ. اور وہ بیگیج یہ ہوگا کہ اللہ معاف کرے 6-7 ہارٹ بریکس اینڈ 6-7 ریلیشن شپس اینڈ ہارٹ بریکس، اینڈ اوبیسلی سم کچھ فیملی کا بیگیج، کچھ ٹراماز وغیرہ وغیرہ. تو تم لوگ تو ایک دوسرے کے سائیکولوجیکل بیگیجز ہی حل کرتے رہو گے آفٹر میرج، اللہ معاف کرے. تو اسلام تو بہت بڑا ویژن دیتا ہے کہ فیملی کو کیا کرنا چاہیے، ایکٹیویزم کا رول پلے کرنا چاہیے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے. تو میں یہی اکثر انہیں سمجھاتا ہوں کہ اگر تم اسی طرح زندگی گزارتے رہے کہ یونیورسٹی میں جا کے بس مزہ کرنا ہے اور یہ جو ٹیمپٹیشنز ہیں ان کے آگے سبمٹ کر دینا ہے اور جو ہو رہا ہے بس وہ کرتے رہنا ہے، ہر ہوا کے جھونکے کے ساتھ اس طرف چلے جانا ہے، جدھر رخ ہے ہیش ٹیگس کا اور ہوا کے جھونکے کا، بس اس کے پیچھے شیپس کی طرح جو ہے نا، بھیڑ بکریوں کی طرح وہاں چلے جانا ہے، اور سوچنا ہی نہیں، دماغ نہیں استعمال کرنا، اپنے اوپر ورکنگ نہیں کرنی، اپنے جو ہے وہ نہ اپنے سول کی نشو نما کرنی ہے، نہ کردار کی نشو نما کرنی ہے. تو پھر تم لوگ آگے جا کے کس طرح ویژنری فیملیز بناؤ گے؟ یہ ہے کنسرن بیسیکلی، اور اس پہ آپ نے بھی روشنی ڈالی تھی. اور آپ کے علاوہ کئی لوگوں سے میری یہ بات ہوئی ہے کہ یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس اس ڈگر پہ آ گئے ہیں کہ اللہ معاف کرے اس حد تک بھی باتیں سننے کو آتی ہیں کہ جو ہاسٹلائٹس ہیں، ایک تو ڈیٹنگ کلچر بہت فائر کی طرح آپ کو پتہ ہے پھیل چکا ہے، اب تو ڈیٹنگ سے بھی آگے بات چلے گی. اب تو میں وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا، بٹ آئی ہیو ٹو یوز دیٹ ورڈ، 1 نائٹ اسٹینڈ تک بات جا چکی ہے، مطلب وہ بھی پیڈ. اور یہ کوئی ویسی لڑکیاں نہیں ہیں، یہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی مجھے فیڈ بیک آ رہی ہے. اگر میں بہت کھل کے بات کروں، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہی بتا رہے ہیں کہ آپ اس پہ بات کریں سر، یہ چیز بہت کامن ہوتی جا رہی ہے. اس کی روٹ کاز فائنڈ کی جائے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ایون دو دے آر کمنگ فرام گڈ بیک گراؤنڈز اینڈ لیونگ ان ہاسٹل، اسٹل دے ہیو ٹو آپٹ فار سچ اے تھنگ جو میں نے نام لیا. اور پھر سیکرٹ نکاز، اس کی طرف بھی اشارہ کئی لوگوں نے دلوایا کہ لوگ متع کی طرف آ رہے ہیں ہمارے بچے، اور دے پلان کہ بس نکاح ہو جائے گا، چلو گناہ سے بچ جائیں گے، پھر طلاق لے لیں گے.
ڈیورس لے لیں گے اور اس کے بعد اپنی اپنی جو ہے نا راہ کی طرف جائیں گے. یہ جو تباہی ہے میم، یہ آپ بھی وٹنس کر رہی ہوں گی، اور تھوڑا سا اگر اس پہ آپ بھی تبصرہ فرمائیں، پھر ہم انشاءاللہ سلوشن کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں. جو آفیشیل ہاسٹلز ہیں یونیورسٹیز کے، میں نے خود سے یہ سوچا اور پھر میں نے وہاں پہ جا کے ٹاکس دینا شروع کی. لیکن اور وہ سلسلہ جاری ہے، تھوڑا سا اس کو مجھے اسٹرانگ کرنا ہے. میں ایک ٹیم بنانا چاہ رہی ہوں کہ ریگولر بیسس پہ. اس میں نے یہ رکھا کہ پہلے تو میں نے جو وارڈن اور جو لوگ ذمہ دار ہیں نا، بچیاں کتنے بجے نکلتی ہیں، لاسٹ ٹائم ان کا 10 PM ہوتا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی آف ہے تو کہیں جانا ہے یا بات ہے تو کیا ریزن ہے. اس کے اندر رولز یہ ہوتے ہیں کہ پیرنٹ کو کال جائے گی. اچھا، اب اس کے اندر ایک تو یہ چیز ہو رہی ہے. تو پھر میں نے ان کے ساتھ جو ایڈمن کے لوگ تھے، میں ان کے ساتھ میں چاہ رہی تھی کہ وہ ایزی ہو جائے. میں ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو میں نے پہلے بھی کی اور بات بھی. مجھے مطلب آئے کچھ لوگ سیکورٹی کے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، بیکاز میں ان سے ایزی ہو کے ملتی ہوں. اس سے مجھے نہیں یقین کہ مجھے بڑی چیزیں مطلب ہو جائیں گی، لیکن میں اپنے طور پہ ذرا میری یہ کوشش ہوتی ہے. جو ان آؤٹ ہے، اگر چاہے ہم گرلز ہاسٹل کی طرف یہ بات کر رہے ہیں، اس میں جب اگر انفارمیشن ہی صحیح نہیں لکھی جائے گی تو کیا ٹرانسپیرنسی. اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی رات گھر نہیں آئی، ہاسٹل نہیں آئی، سوری، تو اس میں بھی فالس انفارمیشن، حالانکہ اس کے رولز ریگولیشن سارے سیٹ ہیں، اور وہ مطلب کسی غلط کام کے لیے ہی ادھر مطلب گئی ہوتی ہیں. اور جب وہ واپس آتی ہیں تو پھر وہ اپنی اسٹوڈنٹ جو ہے کچھ اسٹوریز وغیرہ سناتی ہیں کہ کیا اس طرح سے ہوا. تو بہت سیڈ ہے. جب میں نے پہلی دفعہ سنا تھا تو میری تو مطلب کافی مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی. اور تکلیف کا تو تقاضا یہی بنتا ہے نا کہ ہم کچھ کریں، جب صرف اس کا ایک پورا ٹائم ٹیبل بنا کر اور ان چیزوں کو کریں. اور اس کے علاوہ جو کچھ جو ہم جانتے ہیں، اور مزید جو کچھ یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ تو اتنا عام ہے کہ وہ تو ایسے ہی ہے کہ اگر چاہے گرلز ہاسٹل ہے یا بوائز ہاسٹل ہے، کہ وہ ایک اٹس اے نارم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا نا کہ دیکھو مفہوم ہے اس کا کہ ایک وقت آئے گا کہ جو نیکیاں ہیں وہ برائی بن جائیں گی، اور جو برائی ہے وہ اچھائی بن جائے گی. صحابہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اور ہم اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو آج دیکھ رہے ہیں کہ نوم بن گئی. پھر مجھے ایک شیخ ہیں، نام لیے بغیر اور بڑی حیا کے ساتھ، پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے نہیں، لیکن انہوں نے مجھے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دی. بڑی پریسٹیجیس ایک یونیورسٹی ہے، بہت ٹاپ. تو وہاں پہ وہ اسٹوڈنٹ کھڑی تھی اور ان دا لان، اینڈ شی واز جسٹ اسٹریمنگ اینڈ سیئنگ کہ آئی ایم اویلیبل، اینی بڈی کین کم اینڈ ہیو می. اینڈ فرسٹریشن اور ان چیزوں کی حد ہو گئی ہے. اور مجھے یہ تکلیف بہت زیادہ ہے کہ اساتذہ کا تو چلیں، لیکن جنہوں نے پیدا کیا ہے، جو والدین ہیں، وہ کیوں اتنے نابلد ہیں. ان کو صرف یہ اشفاق احمد صاحب نے کہا تھا نا کہ یہ تو ڈگریاں جو ہیں یہ تو آپ کی فیس کی رسیدیں ہیں، نہ کوئی قابلیت ہے اور نہ کوئی لیاقت ہے. اور بس چل رہا ہے معاملہ کہ کتنا کماؤ گے، کتنے پیسے بناؤ گے، کیسے گھر چلاؤ گے، اور آگے